بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ میرے آقا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، اور درد دل سے صرف یہی کہنے آئے ہیں تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ آپ تمام ذی قدر ذی شرف بھائیوں بزرگوں اور عزت مآب ماؤں بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت جذبات کی رو میں بہہ رہا ہوں اور کوئی تقریر کرنے کے لیے یہاں پر حاضر نہیں ہوا، بلکہ آج میں اپنے لیے خوش قسمتی تصور کرتا ہوں کہ یہاں پر میرے ادارے ARYQ TV کی تقریباً ساری ٹیم بیٹھی ہے، اور میں یہ حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کو دعا دینا، جن کا شکریہ ادا کرنا اور جن کو مبارکباد دینا مجھ جیسے کئی حسنی حسینی سیدوں کے کندھوں پہ قرض ہے۔ میں توجہ چاہوں گا جناب عزت مآب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی کہ میں آپ کے برابر بیٹھے ہوئے صوفے پہ اس وقت دو شخصیات موجود ہیں۔ آج کے اس زمانے میں جس وقت پوری دنیا میں دین اسلام کے خلاف ہوائیں چلا رہی، اور کیفیت یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا جذبہ عاشقی سرد ہو رہا ہے، میں جب اس قسمہ پرسی کی حالت میں دیکھتا ہوں تو مجھے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل سے ملتی ہے کہ حضور سید عالم کے قدوم مبارک میمنت لزوم میں یمن سے آئے ایک صحابی تشریف فرما تھے۔ جناب فیاضی صاحب یہ جملے میں اپنے بابا حضور کے جملے اپنے ممدوح چیئرمین ARYQ TV جناب حاجی عبد الرؤوف صاحب کے لیے لے کے آیا ہوں، اور یہ پیغام دینا ہم پہ قرض تھا جو آج آپ سب کی موجودگی میں دے رہا ہوں، اور یہی دیا ہم نے اپنے ایمان میں بھی جلانا ہے۔ بات توجہ سے سنیے گا کہ وہ زمانہ جہاں بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، یمن سے آنے والے ایک صحابی حضور کے قدموں میں بیٹھے کہ مسجد نبوی کے باہر سے ایک اور صحابی گزرے، انہوں نے عرض کی حضور آپ کو پتا ہے مجھے آپ کے صحابی سے پیار ہے، حضور آپ کو پتا ہے میں آپ کے صحابی سے محبت کرتا ہوں۔ میرے حبیب نے کہا تو نے مجھے تو بتا دیا، لیکن کیا جا کے تو نے اس کو بتایا؟ کیا جا کے تو نے اپنی محبت کا اظہار کیا؟ جب تیری محبت میری رضا کے لیے ہے، جب تیری محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اظہار نہیں کیا۔ کہا جا دوڑ کے جا اور اسے بتا میں محمد عربی کے صدقے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ صرف میری آواز نہیں ہے، میرے جیسے کروڑوں نوجوان محبت سے جناب حاجی عبد الرؤوف صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو دیا جلایا ہے جس سے روشنیاں رحمتیں بن کے چمک رہی ہیں، اللہ آپ کے والدین پر سیدہ نساء العالمین کے قدمین کا سایہ کرے۔ یہ برکتیں، یہ کاروان محبت یوں آگے بڑھتا چلا جائے، اور ہم آج سارے مل کے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں ہم آپ سے حضور سید عالم کے نام پر محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ادارہ اللہ کے کرم سے قائم اور دائم رہے گا، اور آپ کو جتنی دیر میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا نعت رسول مقبول میں گویا آپ کی کیفیت یہ تھی گر یار من بعید خورا کنم شراب۔ شاہ جی، گر یار من بعید خورا کنم شراب، سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب، تن را رباب سازم رگھا بجائے تار، ہر تارے من بگوئے دا یار یار یار۔ آپ کیف میں جا کے اسے سنیے نا، گویا اس مجاہد انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کہیں کرم ہو جائے میرے سرکار تشریف لے آئیں، پھر مجھے سمجھ نہ آئے جہاں بر کی دولت ہونے کے باوجود کہ میں حضور کو کہاں پر ٹھہراؤں،
سب سے پہلے میں اپنے دل کا کباب بنا کے، سر کا پیالہ بنا کے، اپنے خون کو میں طہور بنا کے آقا کے سامنے سجا دوں، پھر بھی مجھے سکون نہ آئے، میرا وہ جسم میرے نبی کے سامنے ہو جس پر نہ سر ہو، جس میں نہ خون ہو، جس میں نہ دل ہو، لیکن کرم ہو جائے۔ زہرا کے بابا ایک نگاہ کرم کہیں اور حاجی عبد الرؤف صاحب کے جسم مبارک سے محمد محمد کی صدائیں آنا شروع۔ یہ فذکرونی اذکرکم کا وعدہ۔ یہ محبتوں کے جملے آپ کے نام ہیں۔ عطا جسے تیرا عکس جمال ہوتا ہے، وہی پھول سارے گلشن کا لال ہوتا ہے۔ اب میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، اور یہ صرف میرا قرض نہیں ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کا قرض ہے۔ عزت مآب گورنر سندھ جناب کامران خان ٹیسوری صاحب، اللہ نے آپ کو بخت عطا فرمائے، سعادت کے ساتھ سیادت کی نعمت عطا فرمائی۔ آپ نے وہ مثال قائم کی، گویا عشق رسول کی چمک سے آپ نے اپنے اگلے جہاں کو اور اپنے آباء و اجداد کے اگلے جہاں کو منور کیا ہے۔ میں صرف آپ کو اللہ نے آج منصب عطا فرمایا نا، ایک منصب والی بات سنانا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پر آنے سے، اور یہ سنیں گے آپ کو لطف آئے گا، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ یمن سے ایک بادشاہ نکلا طبہ، اس نے مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ بدلا اور وہاں سے واپس آنے لگا، شہر فتح کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مدینہ منورہ اس وقت یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا۔ وہ وہاں پر کچھ عرصہ رکا تو اسے پتا چلا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا حبیب آئے گا، مسلمانوں کا نصیب آئے گا۔ یہ بات دل سے سنیے گا۔ اب وہ رہ گیا، بیٹھ گیا۔ آپ نے یہ محافل سجائی ہے نا، ان سب کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے، یہ فیض ان میں سے ہر ایک کو ملے گا، لیکن آئیے اس فیض کو آپ کے دامن میں میرے رب نے کیسے ڈالنا ہے۔ جب اس کو اس کے علماء نے بتایا کہ یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ سارا دن میرے نبی کا انتظار کرتا۔ 1 سال 52 ہفتے 365 دن وہ میرے نبی کا انتظار کرتا رہا، اور انتظار کرتے کرتے مدینہ منورہ یثرب کے باہر ایک ٹیلے پر بیٹھ جاتا۔ لیکن جب سال گزر گیا، عنان اقتدار اس نے چلانا تھا، اس نے اس وقت ایک تحریر لکھی، رات کے وقت رونے لگا، گویا جیسے کسی نے پنجابی میں کہا نا، جند کونج وگوں کرلاندی یہ جدو لوگ مدینے جاندے۔ ہمیں تو حضور کا ذکر ملا نا ودھا، ہمیں نے زلفوں کے سائے میں پیغام سنا نا واللیل اذا سجا۔ میرے نبی کے شرع صدر کی قسم، الم نشرح لک صدرک کی ہمارے نصیب میں آئی، ورفعنا لک ذکرک کا بیان ہمارا مقدر بن گیا۔ لیکن اس کا تو درد ایسا تھا جو ختم ہونے والا نہیں تھا، وہ لکھتا رہا، آخر وہ اس تحریر پر پہنچا۔ اور یہ جملے سنیے، میرے آقا کے 1000 سال آنے سے پہلے یہ میں آپ کے نام کر رہا ہوں۔ اس نے لکھا، اما بعد یا محمد، کاش علماء اس تطبیق کو سمجھیں، اما بعد یا محمد فإنی آمنت بک وبکتابک وعلی دینک وسنتک وآمنت بربک ورب کل شیء۔ وہ تڑپ کے کہتا ہے، حضور میں نے دیکھا نہیں، میں نے آپ کا زمانہ دیکھا نہیں، میں نے آپ کو پرکھا نہیں، میں نے نظارے دیکھے نہیں، میں نے بدر احد خیبر خندق کا سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، میں نے ماؤں بہنوں کو عزتوں دیتے ہوئے آپ کو دیکھا نہیں، لیکن میں سن کے اس چیز کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کے دین پر ایمان کامل کو قائم کرتا ہوں۔ جملے آگے ہیں، آگے وہ تڑپ کے کہتا ہے، میرے پاس 65 سے 75% دنیا کی حکمرانی ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا وَإِنْ أَدْرَكْتُ فَبِهَا وَنِعْمَتْ۔ عزت مآب گورنر، یہ ہے آپ کا جذبہ جو آپ کو بار بار آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کی طرف لے کے آتا ہے، اور یہ بنا اجازت اور توفیق نہیں ہے۔ دنیا بھر کی طاقت اور دولت ہو، یہ بنا اجازت اور توفیق نہیں ہے۔ وہ تڑپنے لگا، اس نے سر سجدے میں رکھا، کہا وَإِنْ أَدْرَكْتُ فَبِهَا وَنِعْمَتْ۔ حضور میں اعلان کرتا ہوں، میں زندگی کے آخری سانس تک آپ کا انتظار کروں گا۔ میں زندگی کے، میرے بھائیوں میری بہنوں توجہ سے جملہ سننا، آج دامن پھیلا کے کیوں بیٹھے ہو؟ حضور میں زندگی کے آخری سانس تک آپ کا انتظار کروں گا۔ اگر میرے نبی آپ مجھے مل گئے تو میں آپ کے نالین پر اپنی بادشاہی کو قربان کر دوں گا۔
وَإِنْ أَدْرَكْتُ فَبِهَا وَنِعْمَتْ. لیکن آگے کیا درد ہے؟ پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. کہا حضور وَإِن لَّمْ أُدْرِكَّ فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے میرے حبیب اگر مجھے آپ نہ مل سکے, آپ کے نالین نہ مل سکے, آپ کے قدوم نہ مل سکے, اے پیغمبر اعظم صرف آپ کے کریم ہونے کا سنا ہے, اور ایسا کریم ہونے کا سنا ہے کہ جس کے در پہ جو آئے, جہاں سے آئے, جیسا آئے, جتنی بار آئے وہ پہلے سے بڑھ کے عطا فرمائے. یہ شان کریمی سن کے میں عرض کرنے لگا ہوں حضور میرے دامن میں کچھ نہیں ہے, کرم فرماتے ہوئے اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں تو بادشاہی قدموں پہ قربان کروں گا, اور اگر زمانہ نہ پاؤں تو قیامت والے دن میری شفاعت کا ذمہ لے لیجئے. اس کے بعد اس نے وہ صندوقچے میں ڈالا, سب سے معزز انسان کو دیا. وقت گزرا, اسی پہ بات ختم کرنے لگا ہوں کہ آج یہ ماحول بتا رہا ہے گورنر ہاؤس کا کہ واقعی فرزند توحید کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے. اور پھر اس کے اوپر عزت مآب حاجی عبد الرؤف صاحب کے ARYQ TV سے یہ پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے. یقیناً اللہ نے آپ کو اس نصیب کے لیے چنا ہے. بس یہ جملے درد دل سے سنیے. زمانے گزر گئے, صدیاں گزر گئیں, وقت آ گیا, ام مابت نے قصیدے پڑھ دیے, حضرت ابو بکر نے چادر میرے نبی کے سر انور پر کر لی, قصیدے مدینہ منورہ کی گلیوں پر پہنچے, یثرب پہ نبی کا قدم لگا, وہ مدینہ الطیبہ بن گیا, وہ مدینہ المنورہ بن گیا. بڑے بڑے سردار آ گئے, آقا ہمارے گھر آئیے, نبی ہمارے گھر آئیے, رسول اکرم ہمارے گھر آئیے, حضرت ہاشم ہمارے گھر آئیے. میرے پیغمبر نے کہا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی اس گھر میں جاؤں گا. وہ ایک گھر تھا, نیچے چٹائی پہ میاں بیوی بیٹھے تھے. بیوی نے کہا جاؤ جا کے دعوت دو. خامد کہتا ہے کیسے دعوت دوں, کھلانے کو ہے کچھ نہیں, پلانے کو ہے کچھ نہیں. یہ بھی میرے نبی کا معجزہ تھا. میں توجہ چاہوں گا تاکہ میں جملوں کے ساتھ بات کو ختم کر سکوں. پیغام دینے آیا ہوں, مبارک دینے آیا ہوں, دعا دینے اور لینے آیا ہوں, لیکن یہ جملہ دل میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جب میرے نبی کی اونٹنی بیٹھ گئی تو وجدان کہتا ہے کسی نے بتایا نہیں تھا, جیسے آج ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے, وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں, سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. ابو ایوب دوڑ کے میرے نبی کی خدمت میں گئے. میرے نبی نے سلام کے کہا ابو ایوب میں تیرے پاس بغیر مقصد کے نہیں آیا, تیرے پاس میری ایک امانت ہے. یہ دو روایات ہیں, اصح آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ گئے بالائی خانے سے امانت اتاری, میرے نبی کو تبا بادشاہ کا وہ خط دیا. نبی نے وہ خط حضرت ابو بکر کو دیا. ابو بکر نے پڑھنا شروع کیا, اما بعد یا محمد فانی آمنت بک وبکتابک وعلی دینک وسنتک وآمنت بربک ورب کل شیء وان ادرکت فبها ونعمت وان لم ادرک فاشفع لی یوم القیامہ. مومنوں یہ پیغام گورنر ہاؤس کے در و دیوار سے اپنے دلوں کے اندر سمیٹنا. حضرت ابو بکر نے آخری جملہ پڑھا, میرے نبی کھڑے ہو گئے اور کہا ابو بکر تو گواہ ہو جانا, اس نے 1000 سال پہلے کلمہ پڑھا تھا, میں نے 1000 سال بعد سب سے پہلے اس کے کلمے کو قبول کیا. آپ نے عزتوں سے یہ منظر سجایا. یہ برتن آپ نے اس در پہ ڈالی ہے جس در پہ جانے والے بلال کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھایا جاتا ہے. یہ اس در پہ ڈالی ہے جہاں پر آنے والے حیدر کرار کا نصیب سیدہ زہرا بن جاتی ہیں. یہ اس در پہ ڈالا ہے جو خود نور ہو کے عثمان کو ذو النورین بنا دیتے ہیں. یہ اس در پہ ڈالا ہے جو روض من ریاض الجنہ میں اپنے سب سے بڑے عاشقوں کو آج بھی ساتھ سجا کے رکھے ہیں. زمینوں کے قصیدے, ہواؤں کے پیغام, جوانوں کا جذبے, محبت ماؤں کی طہارت کی, یہ دنیا جہان کو پیغام دیتی رہے گی جب تک ایسے امت کے مرد فرید زندہ رہیں گے. میرے پیغمبر کے نام کے نعرے غیرت ایمانی سے لگتے رہیں گے. اور پھر ایک عمر کم ہے, اب پوری عمر یہ پیغام دیتے دیتے تادم واپسی یہ کہتے ہوئے نظر آؤ گے ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے, ابھی میری کتابوں میں تیری تفسیر باقی.